کنٹینیو یعنی چلا، لیکن اس فتنے کے نتائج نکلے۔ تو آج کی مجلس میں بیان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے نتائج۔ شہادت کا واقعہ کس طرح ہوا، شہادت کی تاریخ کیا تھی، کون سا سن، کون سا مہینہ، کون سا دن، اور پھر اس شہادت کے نتیجے میں کیا افسوسناک نتائج نکلے، اس پر بات۔ واقعہ شہادت میں مفسدین کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی، اور پھر مفسدین مدینہ منورہ کے اندر آئے، پھر خلیفہ راشد حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور پھر خلیفہ راشد پوری طرح ثابت قدم رہے، اور آخر خلیفہ راشد کی مظلومانہ شہادت ہو گئی۔ اس پر بات۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 علاقوں سے لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے، بصرہ، کوفہ، مصر۔ یہ کچھ مفسد قسم کے لوگ تھے، فتنہ باز، شریر، اور انہوں نے لوگوں کے اندر حضرت عثمان کے بارے میں بدگمانی پھیلائی۔ آپ نے سنا ان کا طریقہ کار کہ خطوط لکھے گئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، اور ان خطوط میں یہ لکھا گیا کہ اس علاقے کے اندر لوگ اپنے گورنر سے بہت تکلیف میں، اور پھر حضرت عثمان کی طرف سے بھی یہ خط لکھے گئے ان کی، یعنی ان کے بارے میں یہ بات کہ ان سے بھی لوگ نہیں خوش۔ اور پھر ان خطوط میں ایسے خطوط بھی لکھے گئے جس میں بڑے بڑے صحابہ کے نام تھے، یعنی حضرت علی کے نام سے خط جا رہا ہے علاقوں میں، حضرت زبیر کے نام سے خط جا رہا ہے، حضرت طلحہ کے نام سے خط جا رہا ہے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے سنا کہ ان بات، اور پھر یہ خطوط مدینہ میں بھی آئے، حضرت عثمان کے پاس خط آ رہے ہیں، کوفہ سے خط آ رہے ہیں، بصرہ سے خط آ رہے ہیں، مصر سے، کہ کوفہ والے نہیں مطمئن ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، یہاں کا گورنر ٹھیک آدمی نہیں، بصرے والے بھی نہیں مطمئن، مصر والے بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگ تحقیقات کے لیے بھیجے کہ معلومات کرو ان خطوط میں کتنی سچائی۔ تحقیقاتی وفد جب گئے اور وہاں کے عوام سے ملے تو معلوم ہوا کوئی مسئلہ نہیں، سب مطمئن ہے، یہ جھوٹے خط ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے علاقوں کے ایک موجودہ گورنر اور سابق گورنر دونوں کو بلایا اور ایک اجلاس منعقد کی، اور ان سے پوچھا کہ اس طرح کا فتنہ پھیل رہا ہے پورے ملک کے اندر، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو تقریباً سب کی رائے یہ تھی کہ یہ کچھ شریر قسم کے لوگ ہیں جو پورے ملک اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان شریر لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میری طرف سے کچھ قتل و قتال شروع نہ ہو جائے، کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں وہ باتیں چل رہی تھیں جو آپ علیہ السلام نے فتنوں کے حوالے سے بیان کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فتنہ شروع ہو جائے گا، امت میں شروع ہو جائے گا، پھر یہ چلتا ہی رہے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بہت کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، ان کو ختم کر دیں، قتل کر دیں۔ تو آپ فرماتے تھے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چکی فتنے کی گھوم رہی اور میں اس کو گھمانا نہیں چاہتا،
اس لیے میں جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کے جو شبہات ہیں، ان کو جو پریشانی ہے، ان کو جو غلط فہمی ہے، میں ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں۔ اس لیے یہ لوگ آئے مدینہ منورہ کے پڑوس میں ٹھہرے۔ حضرت عثمان نے ان میں کچھ لوگ بھیجے اور فرمایا ان کے اندر جا کر کے ان لوگوں میں شامل ہو کر، ان کے لوگ بن کر ان کی اصل بات معلوم کرو، یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے گئے جن کے بارے میں ان فتنہ باز لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ ہمارے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت عثمان کو اس خلافت سے اتارنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں اتریں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ کہا اس کے لیے آپ لوگوں نے پھر کیا ترتیب بنائی؟ کہا ترتیب یہ ہے کہ اس سال تو ہم ویسے آئے ہیں، اگلے سال ہم حج کے موسم پر حاجی بن کر اپنے علاقوں سے نکلیں گے اور مدینہ منورہ کے پڑوس میں پہنچ کر حاجیوں سے پیچھے رہ جائیں۔ مدینہ منورہ خالی ہوگا کیونکہ لوگ حج کے لیے جائیں گے، تو ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنا کام کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واضح طور پر معلوم ہوگی، آپ نے مسجد نبوی کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور ان لوگوں کو بھی بلایا جو اس فتنے کے لیڈر لوگ تھے، اور ان کو سب کو سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا آپ لوگوں کو کیا اشکال ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اشکالات ذکر کیے جو میں نے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے جواب دے رہے تھے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اور پھر آپ مجلس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں، تو سب مجلس میں اکابر صحابہ کہتے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان سمجھے شاید ان کے جو شکوک شبہات تھے وہ ختم ہو گئے، یہ لوگ چلے گئے۔ اب اگلے سال یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، آج کی بات، یہ میں نے پرانی بات کی۔ اگلا سال ابھی حج کا موسم شروع ہو گیا ہے، رمضان کے بعد کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی آخری تاریخیں، ان 3 علاقوں سے لوگ نکلے حاجی بن کر، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے، اس لیے کسی کو کوئی شک شبہ بھی نہیں ہوا۔ ہزار لوگ نکلے اور قریب میں آ گئے، مدینہ منورہ کے پڑوس میں آ کر کے پورے گروپ جمع ہو گیا، مختلف جگہ ہیں، آوازیں شور آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ 3 لوگ جب آئے تو یہ اس پر تو متفق تھے کہ حضرت عثمان کو ہٹنا چاہیے، لیکن کس کو آنا چاہیے؟ تو مصر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کو آنا چاہیے، کوفہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت زبیر کو آنا چاہیے، بصرہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت طلحہ کو خلیفہ بننا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان 3 حضرات کو ان کے پاس بھیجا، اپنے اپنی مرضی کے لوگ، ان سے بات کی آپ کیا چاہتے ہیں؟ مصر والوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، بصرے والوں نے حضرت طلحہ سے کہا آپ بن جائیں، کوفہ والوں نے زبیر سے آپ بن جائیں۔ تینوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ جس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تھا اس مقام پہ جو لشکر ٹھہرے گا وہ ملعون ہوگا۔ ہمیں آپ علیہ السلام کے الفاظ یاد ہیں، آپ نے خاص اسی جگہ کا نام لیا تھا، ہمیں آج یاد آ رہا ہے۔ ہم آپ کا مطالبہ نہیں منظور ہے،
آپ پر تو لعنت ہے اللہ کی۔ ان سے کہا یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ تم کو کیا چاہیے، تمہارا مطالبہ کیا؟ انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ مصر کا جو گورنر ہے عبداللہ ابن سعد اس کا نام، وہ ہم کو نہیں چاہیے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا پھر آپ کو کون چاہیے؟ تو کہا ہمیں محمد ابن ابی بکر چاہیے، حضرت ابوبکر کے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن یہ اس فتنے میں شریک ہیں، اور یہ حضرت عثمان سے کسی بات پر ناراض ہوئے، کوئی بڑا مطالبہ انہوں نے کیا، حضرت عثمان نے نہیں پورا کیا ان کا وہ مطالبہ، تو یہ فتنے والوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ کہا محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنائیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ اعلان ہو گیا کہ مصر کا گورنر عبداللہ ابن سعد نہیں رہا، محمد ابن ابی بکر۔ ویسے عبداللہ ابن سعد کو ان لوگوں نے نکال بھی دیا تھا، اور وہ مصر سے نکل بھی گئے تھے اس سے پہلے۔ بات ختم ہو گئی، مطالبہ پورا ہو گیا، اب یہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ روانہ ہوئے تو مصر والے مصر کی جانب، بصرے والے بصرے کی جانب، کوفے والے کوفے کی جانب، ان کی سمت بھی مختلف ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مصر، یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوفہ والے، یہ بالکل شمال مشرق کی جانب ہے، اور یہ بصرہ والے، تو ان کے تو راستے بھی الگ الگ، سب الگ روانہ ہو گئے۔ مطالبہ پورا ہو گیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی جانب سے ان کو مطمئن کر دی۔ اس میں فتنے میں آگے آگے رہنے والے مصری لوگ تھے، مصر والے، یعنی اس فتنے کی قیادت وہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اصلاً۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے اور تینوں منتشر ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ مصری لشکر جب مصر کی طرف جانے لگا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار آدمی ہے جو دوڑتا ہوا کبھی ان کے قریب آتا ہے، پھر ان سے بھاگنے لگتا ہے، پھر راستہ چلتے چلتے پھر ان کے نزدیک آتا ہے، پھر ان سے بھاگنے لگتا ہے۔ گویا وہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، میں نزدیک بھی آ رہا ہوں، بھاگ بھی رہا ہوں آپ سے۔ ان کو اپنی جانب توجہ کی۔ اس مصر کے لشکر نے ان کو پکڑا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک خط لے جا رہا ہوں مصر کے پرانے گورنر کے ہاتھ۔ پکڑا اس کو۔ اس خط میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مصر پہنچ جائیں تو ان سب کو گرفتار کرو اور ان سب کو قتل کر دو، اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی۔ یہاں سے یہ لوگ واپس ہوئے اور پھر مدینہ منورہ آ گئے، اور پھر شور مچ گیا، اور اب صرف مصر والے نہیں آئے، اب تو بصرہ کوفہ والے بھی ساتھ پھر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر نکلے، فرمایا پھر کیا ہوا؟ آپ لوگوں کا مطالبہ تو پورا ہو گیا تھا، کہانی ہمارے ساتھ تو جھوٹ بولا گیا، یہ خط پکڑا گیا، اس خط میں لکھا گیا ہے مصر کے پرانے گورنر کے نام کہ جب یہ لوگ پہنچ جائیں سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا آپ لوگوں نے تو ایسا کیا، آدمی تو بصرہ اور کوفہ کے لوگ کیسے آئے؟ آپ لوگ کیسے آئے؟ آپ لوگوں کا تو راستے بھی الگ۔ حضرات ہم یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ کس جانب گئے، چلو انہوں نے راستے میں کسی کو دیا تو واپس ہو گئے، ان کا تو راستے بھی الگ، جیسے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، ایک ڈیفینس پہنچ چکا ہے اور ایک کینٹ اسٹیشن پہنچ چکا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ یہاں سے آنے والے واپس آ گئے، سب واپس ایک وقت میں آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا
کہ مصر والوں نے آدمی کو پکڑا جس میں خط تھا، تو بصرہ اور کوفہ والے کیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا، اور بات یہ ہوئی تھی کہ جب یہ لوگ رخصت ہوئے تو اس فتنے کے دو مرکزی سرغنہ لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ یہ سارا خط کی کاروائی اور یہ جعلی خط انہوں نے بنائے، اور ایسا بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کی ساری فتنے کی بنیاد ان جعلی خطوط پر چل رہی تھی۔ آپ نے سنا پہلے کہ یہ خطوط لکھتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، کبھی حضرت علی کے نام سے خط لکھ رہے ہیں، کبھی حضرت زبیر کے نام سے خط لکھ رہے ہیں، کبھی دوسرے کے نام سے، تو یہ خط انہوں نے کیا۔ اس کا جعلی ہونا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اگر حضرت عثمان نے بالفرض اس آدمی کو بھیجا تو اس آدمی کو راستہ بدل کر کسی اور راستے سے جانا چاہیے تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے قریب جا رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، پھر قریب آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں؟ یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ اس طے شدہ منصوبے کے نتیجے میں یہ سب لوگ اب آگے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے، اور مدینہ منورہ چونکہ خالی تھا، حج کے دن تھے، اکثر کوئی خاص تھے بھی نہیں، تو انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر مسلح ہو کر آئے تھے، اپنا زور پیدا کیا۔ اور شروع میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاتے تھے۔ آخر ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اس میں ایک سبائی آدمی نے، عبداللہ ابن سبا کے فتنے کے آدمی نے حضرت عثمان کو پہلے برا بھلا کہا، پھر ان کو پکڑا، پھر عصا ان سے لیا، وہ عصا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت ابوبکر کے پاس آیا تھا، پھر حضرت عمر کے پاس، اور اب حضرت عثمان، اس کو اپنے گھٹنے پر یوں رکھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دی اور حضرت عثمان کو نیچے اتار دی، اور پھر مسجد کے اندر بھی حضرت عثمان کو مارا اور حضرت عثمان مسجد سے نکال دی۔ یہ پہلا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بس اپنے گھر میں رہ گئے، گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ وہ ساری باتیں جو میں نے کی ہے کہ مصر سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مصر کے گورنر کو ہٹایا جائے، اور حضرت عثمان کی طرف سے پیغام گیا، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہٹ گیا وہ۔ پھر جب وہ گئے ہیں تو ان کی طرف سے ایک جعلی خط روانہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر واپس آ گئے۔ یہ وہ والی بات۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جب محاصرہ ہوا، گھر حضرت عثمان کا کافی بڑا۔ حضرت عثمان کے 2 گھر تھے، ایک کو کبرا اور ایک کو صغرا کہتے، دار عثمان کبرا، دار عثمان صغرا۔ حضرت عثمان کے ساتھ لوگ بھی آ گئے، صحابہ کرام بڑے، اور ان کو بہت کہا گیا کہ ہم ان سے جنگ کر لیتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے تھے نہیں۔ حضرت عثمان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل کر مکہ پہنچ جائیں، مکہ میں یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مکہ مکرمہ کی حرمت کو میری وجہ سے نقصان پہنچے۔ کہ آپ شام چلے جائیں، شام کے اندر یہ فتنہ نہیں، وہاں حضرت معاویہ نے ان سب کو دبا دیا تھا۔ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر شام نہیں جا سکتا، وہاں ثابت قدم رہے۔ تو لوگوں کو اطلاع مل گیا۔ اب کتابوں میں 2 باتیں ہیں تاریخ کے، بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عثمان نے خطوط لکھے، اور بعض میں یہ کہ حضرت عثمان نے خطوط نہیں لکھے، لوگوں کو خود اندازہ ہو گیا تھا کہ امیر المؤمنین کے خلاف اتنی قسم کی جرت ہو گئی، تو لوگ وہاں سے نکلے، بصرہ سے، کوفہ سے، جو حضرت عثمان کے ساتھ تھے، مسلمان لوگ تھے، ان فتنے سے بچے ہوئے لوگ تھے، وہ نکلے۔ ادھر ان فتنہ بازوں کو معلوم ہوا، اس میں کافی لمبا عرصہ انہوں نے محاصرہ کی،
حج کا زمانہ بھی آ گیا. حضرت عثمان نے اسی زمانے میں حضرت ابن عباس کو امیر حج بنا کر حج کے لیے روانہ کر دی. انہوں نے کہا اگر ذرا سی دیر اور ہو گئی تو ایسے نہیں لوگ پہنچ جائیں اور ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے. تو انہوں نے اپنے کام کو اب آخری انجام تک پہنچانے کا کام کیا. حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا. حضرت عثمان کے گھر میں تقریباً 700 لوگ آ گئے، صحابہ کرام، تابعین، اور اس میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن حسین، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، سعید بن عاص، عبداللہ بن عمر، یہ سب حضرات وہاں موجود تھے. حضرت عثمان ان کو بار بار فرماتے تھے کہ آپ لوگ گھر جاؤ، ہم لوگ جھگڑا نہیں چاہتے. آخر تک حضرت عثمان یہ کر رہے تھے، آپ لوگ جاؤ گھر، لیکن یہ نہیں جا رہے تھے. اس عرصے میں ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی، ان فتنہ باز لوگوں نے، لیکن دروازے پر موجود ان صحابہ اور دوسرے لوگوں نے ان کو ہٹایا. اس کے اندر حضرت حسن شدید زخمی بھی ہوئے، ان کو اندر داخل ہونے نہیں دی. آخر انہوں نے اس دروازے کو توڑا، اس کو آگ لگائی، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ان صحابوں کو آپ لوگ جائیں، اور اس پورے عرصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ چھت پر چڑھ کر ان کو سنایا کہ میں کون ہوں. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا تھا، آپ لوگوں کو یہ نہیں یاد ہے؟ یعنی ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی. لیکن حضرات اس فتنے کے پیچھے یہودیت کام کر رہی تھی. عبداللہ ابن سبا اس پورے فتنے کا دماغ تھا، اور اس پورے فتنے کا جو جال بنا گیا تھا اس کا بنانے والا عبداللہ بن سبا، اس کے اندر وہ موجود تھا. یہ جتنے لوگ آئے محاصرہ کیا ہے، اس میں آگے عبداللہ بن سبا نہیں ہے، اس کے لشکروں کے امیر اور لوگ ہیں، لیکن ان کے پیچھے عبداللہ بن سبا موجود، کسی طرح نہیں. آخر یہ لوگ جب آدھے راستے تک پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. یہ لوگ واپس ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا آخری قصہ ہے، بالکل آخر وقت ہے، کہ جب یہ دروازے سے داخل ہونے میں ناکام ہو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت، یہ حضرت عثمان کا گھر ہے. یہ بقیع کی جانب، جنت البقیع جو قبرستان ہے، اس جانب میں حضرت عثمان کا یہ بڑا والا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر. اس مکان کا محاصرہ ہو گیا. دروازے سے جب یہ لوگ داخل نہ ہو سکے تو کچھ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یہ آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سمجھ چکے تھے اپنی شہادت، اور انہوں نے خواب بھی دیکھا. خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرو. اس لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. یہ ظالم لوگ دیوار پھلانگ کر آگے آئے. انہوں نے محاصرہ کیا، تقریباً 40 دن تک یہ محاصرہ چلا ہے، اور آخر وقت کے اندر انہوں نے کھانا پینا بھی حضرت عثمان پر بند کیا تھا. اور دیوان پھلانگ کر یہ اندر آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو محمد ابن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے چھوٹا، اس نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑا. حضرت عثمان نے فرمایا اگر تیرا والد ہوتا تو تیرے اس طریقے کو ناپسند کرتا. تو یہ شرما کر پیچھے ہٹ گئے. پھر اور جو اس فتنے کے مرکزی لوگ ہیں وہ آ گیا ہے، اور ایک نے حضرت عثمان کے سر پر یوں حملہ کیا، ایک نے حضرت عثمان کے دانت توڑے. اور جب ان کی بیوی نائلہ حضرت عثمان کو چھڑانے کے لیے آئی تو ایک وار ان پہ کیا ہے اور ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی. اور آخر ایک ظالم بدبخت جس کا نام نہیں آیا،
لیکن قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہی عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ حضرت عثمان کے سینے پر چڑھا ہے اور حضرت عثمان کے گلے پر اس نے تلوار رکھی ہے اور سر کو جدا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ دروازے پر موجود صحابہ کو جب اس کی اطلاع ملی وہ دوڑے دوڑے، بڑا گھر ہے، یہ تو گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اندر جب پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر الگ کر دیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اخیر وقت میں وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور خون ان کا گرا ہے قرآن کی اس آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پہلے پارے کے اندر بالکل آخری آیتوں میں سورہ بقرہ میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں۔ اس آیت پر حضرت عثمان کا خون گرا ہے اور نہایت ظالمانہ انداز میں حضرت عثمان کو شہید کیا، اور پھر کتنے دنوں تک ان کی لاش اسی طرح پڑی رہی، پھر کسی کو آنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور پھر ان کی لاش کو اٹھایا ہے اور پھر ان کی نماز جنازہ ادا ہو گئی، اور جنازہ یا جبیر ابن مطعم نے ادا کیا ہے یا حضرت زبیر نے ادا کیا۔ بقیع کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ قصہ ہوا۔ یہ حضرات وہ مکان ہے حضرت عثمان کا، یہ مسجد نبوی کے پڑوس میں، اب تو یہ مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ یہ تاریخ ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی اور 35واں ہجری کا سال تھا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری، جمعے کا دن، قاتل عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے اپنے آپ کو حضرت علی کا حامی بتایا کہ میں حضرت علی کا طرفدار ہوں، اس لیے ایک گروپ بنا شیعان علی کا کہ حضرت علی کی حمایت کرنے والے، اور حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو ان کی عمر 82 سال تھی۔ یہ سبائی فتنہ تھا جس کی بنیاد یہاں سے چلی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت علی کا حامی، ان سے محبت کرنے والا بتایا، اور اس کی آڑ میں انہوں نے خلافت کو توڑا، اور اس کی آڑ میں انہوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، اور اس کی آڑ میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ وہ سبائی فتنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا یہ اپنی تحریک چلا رہا تھا آخر تک، یہ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آخر میں تو ان کو خدا ہونے کی بات کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں جلایا، قتل کیا ہے اس آدمی کو۔ یہ اس کی پارٹی پھر چلتی رہی، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں پورے صحابہ کی مخالفت اور پوری امت کی مخالفت کرتی رہی۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے پڑوس میں جنت البقیع کا قبرستان ہے، یہ بقیع کا قبرستان ہے۔ اسی بقیع کے قبرستان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بقیع کے قبرستان میں اس دائرے کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عثمان کی قبر، اور یہ بڑی وہ ہے جو حضرت عثمان کی قبر۔ اس واقعے کے کیا نتائج نکلے؟ ایک تو 4 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ کا نام ہے عثمانی، یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت علی، ہم حضرت علی کی جانب،
اور تیسرا ایک فرقہ تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم ان میں کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور ایک اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت جو حضرت عثمان کو بھی حق سمجھتے ہیں، حضرت علی کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے درمیان اختلافات ہوئے یا اختلافات کروائے گئے یا بیچ میں لوگوں نے جھوٹ بولا، وہ الگ باتیں، وہ ہر بات کی اپنی تحقیق موجود ہے، لیکن ہم صحابہ کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے ہم قائل ہیں، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے بھی قائل ہیں۔ ہم ان فتنوں کے اندر ہمارے ہاتھ محفوظ رہے تو ان فتنوں کے اندر ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے 4 فرقے پیدا تو ہو گئے، یہ خالص ایک سیاسی طور پر اختلاف تھا، کیونکہ اگر علاقے کا ایک حکمران ہٹایا جاتا ہے اور اس کی جگہ میں دوسرا حکمران رکھا جاتا ہے تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن پھر اس سیاسی مسئلے سے یہ مذہبی نظریات بن گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں لوگ قرآن کے دلائل پیش کرنے لگے جو حضرت عثمان کی، یعنی وہ خالص ایک سیاسی افکار سے مذہبی نظریات ہو گئے اور اس کی بنیاد پر فرقے بن گئے، اور وہاں سے امت کے اندر پھر تفرقہ پھیلا۔ یہ جو امت کے اندر 73 فرقے کہتے ہیں پیدا ہیں، ایک اس میں حق پر ہے اہل سنت والجماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ باقی جو باطل فرقے ہیں ان کی بنیاد میں 6 فرقے ہیں، پھر ان سے پھر شاخیں نکلتی۔ اس میں ایک خوارج ہے، خوارج جو حضرت علی کے خلاف ہے، ایک روافض ہیں جو حضرت علی کے حق میں کہتے ہیں ہم ان کے محب ہیں اور ان سے محبت کرنے والے، ایک کا نام معتزلہ ہے، ایک کا نام جبریہ ہے، ایک کا نام مرجئہ ہے، اور ایک کا نام مشبہہ ہے۔ یہ 6 فرقے ہیں، بہرحال اپنی باتیں۔ تو یہ پھر اس سے وہ بن گئے۔ یہ دوسرا نقصان ہوا کہ اختلاف پیدا ہوا، تفریقہ پھیلا، اور 4 لوگ بنے، پھر ان 4 سے 4 فرقے بن گئے۔ اور پھر ایک اور نقصان کیا ہوا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ اگر تھا اور کسی علاقے کے اندر گورنر سے، بادشاہ سے، حکمران سے کوئی راضی نہیں ہے تو اسلام کے اندر شورائیت کا طریقہ ہے، شورا بیٹھتی ہے، طے کرتی ہے کہ یہ آدمی نہیں موزون ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن اب شورائیت کے بجائے شمشیر اور خنجر کے زور پر بات ہونے لگی، اب یہ طریقہ رواج ہو، اب آئندہ یہی ہوتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصہ بیان ہوا آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی گئیں اور حضرت عثمان کے دور میں جو کارنامے انجام دیے گئے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ